فون کرو اور ایمبولینس کو طلب کرو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، تمہاری امی پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کا دورہ؟ رابعہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شدید یا معمولی؟ میں اسے معمولی بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ اسی خشک لہجے میں بولا، اہمیت اس بات کی ہے کہ ان کو جلد از جلد ہوٹل پہنچا دیا جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ فون کدھر ہے؟ میں نے کہا اور رابعہ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنی ماں کی خوابگاہ میں داخل ہوتے دیکھا، ایک نظر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ ٹیلی فون اس کے بیڈ سائڈ کی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، دوسری طرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ میں نے ایک ٹیوب لائٹ جلا کے اور رابعہ کے بستر پر بیٹھ کے وہ ڈائریکٹری اٹھائی جو ٹیلی فون کے نیچے والے خانے میں رکھی تھی۔ کمرے میں عجیب سی فضا قائم تھی، اس کے ریشمی پردوں کے رنگ، قالین اور انداز آرائش میں نسوانیت کا زہر انگیز تاثر تھا اور حواس پر چھا جانے والی نرم و لطیف خوشبو بسی ہوئی تھی، وہی جو رابعہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے شروع کے صفحات پر ایمرجنسی کے نمبر دیکھے اور ایک نمبر ڈائل کر کے ایمبولینس طلب کی۔ پھر میں رابعہ کی ماں کے کمرے میں پہنچا تو رابعہ بستر کے سرہانے کھڑی رومال سے آنسو خشک کر رہی تھی اور ماں کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے سیدھی لیٹی کرا رہی تھی۔ ایمبولینس ابھی آ جاتی ہے، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ ماں ٹھیک ہو جائے گی، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ یہ سب تو میری غلطی ہے سکندر، مجھے ماں کو اس حالت میں ہرگز چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ماں کو چھوڑ کے گھومنے نکل گئی، حالانکہ مجھے معلوم تھا ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہسٹریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر سے ہٹایا اور اس کا بازو تھام کے جھٹکا دیا۔ رابعہ، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس وقت میں تمہیں سنبھالوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یا تمہارا فرض ہے کہ میرے ساتھ مل کے ماں کو سنبھالو؟ کیا میں چلا جاؤں؟ نہیں۔ وہ فوراً سنبھل گئی۔ آئی ایم سوری، ہونے والی بات تو ہوتی ہے، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، لیکن سکندر، خدا نخواستہ ماں کو کچھ ہو گیا تو کیا میں تمام عمر اپنی اس کوتاہی پر خود کو مورد الزام نہیں سمجھوں گی؟ پھر وہی حماقت کی بات، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم اپنے کمرے میں سوتی پڑی رہ جاتی۔ تمہاری عدم موجودگی میں یہ تو ہوا کہ خادمہ نے ماں کا خیال رکھا اور ڈاکٹر کو بلا لیا۔ اب دعا کرو اور خدا سے نیک امید رکھو۔ 20 منٹ بعد جب ہم نے رابعہ کی ماں کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں منتقل کیا تو وہ بدستور بے ہوش تھی۔ ایمبولینس نے سائرن بجاتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر دوڑنا شروع کیا۔ یہ آواز سکوت شب میں بالکل موت کی بھیانک پکار بن کے گونجنے لگی اور ویران راستوں سے پہلے گزرنے کا حق مانگنے لگی۔ ڈرائیور نے عادتاً سائرن کو آن کر دیا تھا، ورنہ اس وقت زندہ اور صحت مند انسان ایمبولینس کی راہ میں حائل نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے فضا کچھ اور دہشت ناک ہو رہی تھی اور یہ بیان کرتی ہوئی آواز خود میرے اعصاب کو متاثر کر رہی تھی۔ بالآخر ایمبولینس میو ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے روشن سائن بورڈ والے دروازے پر جا رکی۔ رابعہ قاری کے نام سے زیادہ اس کے کارڈ پر لکھے ہوئے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر نے ECG کا معائنہ کیا اور آدھے گھنٹے بعد رابعہ کی ماں کو داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، چنانچہ 24 گھنٹے تک انہیں خصوصی توجہ اور مشاہدے کے وارڈ میں رکھا جائے گا، اور اگر اس مدت میں کوئی شدید تر دورہ نہ پڑا تو ان کے جاں بحق ہونے کے خاصے روشن امکانات ہوں گے۔ تاہم اس کے بعد بھی ان کو بہت عرصے تک مکمل آرام اور علاج کی ضرورت ہوگی۔ اس وارڈ میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ رابعہ نے ڈاکٹروں کو اپنے گھر کا فون نمبر دیا اور ہم ہسپتال سے نکلے تو صبح کاذب کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ مجھے زامن رضوی کی کوٹھی پر ڈراپ کر دے۔ مجھے احساس تھا کہ محسن میری رات بھر کی غیر حاضری کے باعث پریشان ہوگا، میں آج شاید کورٹ نہ جا سکوں۔ وہ مجھے اتار کے بولی، آج تمہارا حق وراثت کا کیس فائل کرنا تھا، وہ سب ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا، تم چلو، ہم دونوں ابھی 2 گھنٹے کے اندر اندر آتے ہیں، پھر ہسپتال چلیں گے۔ اس نے احسان مند نظروں سے مجھے دیکھا اور کار آگے بڑھا دی۔ میں اس کی گاڑی کو خالی سڑک کے آخری موڑ تک جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ حسب توقع محسن جاگ رہا تھا، برادر نسبتی۔ پھر ایک برمحل سفر یاد آ گیا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یار کیا بتاؤں؟ میں نے دوسری چارپائی پر دم سے گر کے کہا۔ رابعہ کی ماں پر میری موجودگی میں ہی خاصا شدید دل کا دورہ پڑ گیا اور اب اسے ہسپتال میں داخل کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ محسن سنجیدہ ہو گیا، اگر بڑی بی کو کچھ ہو گیا تو رابعہ اکیلی رہ جائے گی۔ یہ خیال اب آیا ہے؟ میں نے کہا، پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس وقت تو جان بچا کے بھاگ آیا تھا جب بڑی بی نے۔ دیکھ سکندر، محسن نے میری بات کاٹ دی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ رابعہ سے اچھی رفیق حیات مجھے نہیں مل سکتی، لیکن ایک تو انتخاب کا حق مجھے حاصل نہیں، میرے پاپا سے زیادہ میری ماما کو ہے۔
اس کے علاوہ کیا رابعہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کے ذہن میں مثالی شوہر کا تصور کیا ہے؟ کتابی فلسفہ مت جاڑ، میں نے بنا کر کہا۔ کیا اب تجھے مثالی شریک حیات ملے گی؟ تیری اماں تجھ سے پوچھے بغیر کسی کا ہاتھ بھی تیرے ہاتھ میں تھما دیں گی کہ لے بیٹا اب گزار مثالی ازدواجی زندگی۔ یہی رابعہ کی ماں نے کیا تھا، اور جب تجھ میں ہمت نہیں ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق مانگنے کی، تو لڑکیوں سے کیوں توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکتی ہیں؟ نہ فوزیہ نہ رابعہ، یہ سب اللہ میاں کی گائے سے زیادہ بے بس اور بے زبان مخلوق ہیں، اور ان کی خرید و فروخت کے جملہ حقوق باقی والدین محفوظ ہیں۔ اگر ہمت ہے تو مجھ سے بات کر، میں بات کرتا ہوں انکل شیروانی سے، اور وہ بات کریں گے رابعہ کی ماں سے۔ رابعہ کی ماں بات پکی کر دے گی، اور اس کے بعد میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین رفیق زندگی بنو گے، اور تمہاری ازدواجی زندگی پر دنیا رش کرے گی۔ بول، منظور ہے؟ محسن کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ نہیں سکندر، مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے۔ جب تک تو لندن میں تھا تیرے خیالات کچھ اور تھے۔ میں نے کہا، مریم کی شادی پر تو نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور احتجاجاً شریک بھی نہیں ہوا تھا۔ تو کہتا تھا کہ شادی کے بعد والدین کتنے دن ساتھ رہتے ہیں، 2-4 یا زیادہ سے زیادہ 10-20 سال، پھر وہ خود تو قبر میں جا لیٹتے ہیں، اور والدین کی پسند کا عذاب بھگتنے کے لیے بیٹا 50 سال تک ان کو دعائیں دیتا رہتا ہے۔ میرے خیالات اب بھی وہی ہیں سکندر، لیکن حالات وہ نہیں ہیں۔ محسن بولا، اب میں مجبور ہوں، ورنہ تیری بات مان لیتا۔ تجھے کیا مجبوری ہے؟ تو لڑکی ہے کیا؟ میں نے کہا، بیٹے تو ضد کر کے بھی ماں کو منا لیتے ہیں۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے ضد کر کے کوئی حق نہیں چھین سکتا۔ جو بات مجھے یہاں آ کے معلوم ہوئی ہے، اس نے مجھے ہی نہیں ہم سب کو، ہمارے گھر کے سب افراد کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری چند ایام میں ان کو ہر خوشی فراہم کریں۔ آخری چند ایام؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہی مرض جس کا علاج نہیں، اور جس میں مسیحا کوئی بھی ہو امید شفا نہیں دیتا۔ یہ بتا دیتا ہے کہ رخت سفر باندھنے کے لیے قدرت زیادہ سے زیادہ کتنی مہلت دے سکتی ہے۔ محسن نے کہا، ممی کو 2 ماہ قبل قطعی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ان کو مہلک قسم کے سرطان کا عارضہ لاحق ہے، اور ان کی زندگی کے 6 مہینے باقی ہیں۔ 8 بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کے 6 مہینے باقی ہیں۔ 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ 2 مہینے تو گزر چکے ہیں، اور باقی ہیں وہی 6 ماہ۔ وہ سخت گیر ماں اور گھر میں ڈکٹیٹر قسم کی حاکم ضرور رہی ہیں، مگر انہوں نے ہم سب کے مفاد کی نگرانی نہ کی ہوتی تو ہم سب وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ ڈیڈی اپنی کارکردگی کے اعتبار سے اچھے آفیسر یقیناً ہوں گے، لیکن ایک فائل اور ایک گھر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو گھر کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے دفتری امور کو یکسوئی سے نمٹانے میں بھی ممی کی مدد شامل تھی۔ پاپا گھر کی طرف سے ہمیشہ بے فکر رہے، اپنے کام میں لگے رہے اور ترقی کرتے رہے۔ ہمیں کبھی توجہ یا محبت کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ اب ممی چاہتی ہیں کہ وہ اپنا آخری فرض بھی اپنی زندگی میں ہی پورا کر دیں، تو ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو خود غرضی اور کمینگی کی انتہا ہوگی کہ جب تک وہ ہم سب کی زندگی سنوارنے کی جدوجہد کرتی رہیں اور ہمارے لیے مستقبل کی خوشی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہیں، ہم نے ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا۔ اور اب وہ مرنے سے پہلے ایک خوشی مانگتی ہیں تو ہم یہ سوال کریں کہ تم مر رہی ہو، تمہیں زندہ رہنے والوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا کیا اختیار ہے؟ میں ہکا بکا بیٹھا رہا۔ محسن کی صورت پر اس کا سارا دکھ سمٹ آیا تھا۔ تو نے اب تک مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھ میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ محسن نے دیوار کو گورتے ہوئے کہا، ابھی تک کسی نے ممی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہے۔ یک لخت ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میری نظریں حقیقت کو روز روشن کی طرح دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی مجبوری کے سامنے میں خود بھی بے بس ہوں۔ فوزیہ، محسن اور شیروانی صاحب کی طرح میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ محسن نے کہا تھا کہ ہم یہ سوال کیوں کریں۔ اس نے اپنی ہی بات نہیں کی تھی، اپنے ساتھ فوزیہ کی بات بھی کی تھی۔ میں اس بات کا مطلب سمجھ گیا جو محسن نے گزشتہ شب کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بات کہتا ہوں جو تیرے مفاد میں ہے۔ اس نے کہا تھا، سرطان کے مریض کو یہ کون بتاتا ہے کہ اسے اب کتنے دن اور جینا ہے؟ صاف بات یہ ہے سکندر کہ ممی نے میری اور فوزیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اس فوری فیصلے کا سبب یہ نہیں کہ ان کو اپنے انجام کی خبر مل گئی ہے۔ اگر تو ان الجھنوں میں نہ پڑتا اور تیرے لیے قانونی مسائل زندگی کو لاحق خطرات، تو اس سال اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹ آنے کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق سب کچھ ہوتا، مگر اب ان کا ذہن حالات سے خوف زدہ ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ انکل وزیر خان کا انتقال قسم پرسی کے عالم میں اور ایسے پراسرار انداز میں ہوا کہ تجھے قتل کا شبہ ہے، اور اسی پر بس نہیں، خود تجھ پر قتل کا الزام ہے۔
اور ممی یہ سارے معاملات کو میری یا تیری نظر سے نہیں، ایک بیٹی کی ماں کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ انہیں یقین نہیں کہ تو سزا سے بچ جائے گا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سزا چاہے ہو نہ ہو، رسوائی تو ہو چکی۔ لوگ تمام عمر میری بیٹی کو تانے دیں گے کہ اس کا شوہر قاتل تھا۔ دنیا میں کتنے ہی قاتل ثبوت نہ ہونے کے باعث یا جھوٹی شہادتوں سے اور 10 چکر چلا کے قانون کی گرفت سے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر فوزیہ کی شادی پروفیسر ایاز سے کرنے کا فیصلہ اسی لیے کیا ہے 3 مہینے کے اندر۔ ابھی تک فوزیہ کو اس فیصلے کا علم نہیں، مگر ممی جانتی ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا ہی نہیں سکتی۔ تیرے خلاف دینے کے لیے ان کے پاس دلائل کی کمی نہیں، اور فوزیہ کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ پروفیسر ایاز میں کوئی خامی ہے۔ ابھی تو انہوں نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی ہے، یعنی میرے رشتے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ لڑکی والے اس شرط پر راضی ہیں کہ منگنی اور شادی سب فوراً کر دی جائیں۔ تیاری لڑکی والے کرتے ہیں، ممی یہ شرط قبول کر لیں گی، مگر یہی شرط بہانہ بن جائے گی فوزیہ کی ڈولی بھی ساتھ ہی اٹھانے کا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہن بیٹھی رہ جائے اور بھائی کی برات آ جائے؟ دونوں کام ایک ساتھ نمٹائے جائیں گے۔ دس از فائنل، نو آرگومنٹ۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ ظاہر ہے ہم جو حقیقت سے زیادہ باخبر ہیں اختلافات کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہے جو آدمی کو بزدل بناتا ہے اور قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خود ایسا کون چاہتا ہے؟ ہر نئے دن کا سورج پہلے بھی ان گنت انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کرتا تھا۔ آج کے دن کے سورج نے مجھے خبر دی کس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا۔ فوزیہ کی ممی کے علاوہ اور بھی بہت سے فیصلے ہو چکے تھے جن سے میں بے خبر تھا۔ ان میں فوزیہ بھی تھی اور میں خود بھی تھا، محسن بھی تھا، شاید رابعہ بھی تھی اور اس کی ماں بھی تھی۔ وقت کی منصف نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن شبے کی کوئی بات نہ تھی کہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے رسمی اعلان کا انتظار باقی تھا، مگر اس کے خلاف اپیل کی گنجائش باقی نہ تھی۔ میں بہت دیر تک دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا رہا اور چھت کو گورتا رہا جو سینما کے اس خالی اسکرین کی طرح رہ گئی تھی جس پر فلم ٹوٹ جانے سے بالکل حقیقی زندگی کی طرح دکھائی دینے والا رنگین منظر یک لخت غائب ہو جائے اور ذہن ایک جھٹکے سے تاریکی میں خلا کی ویرانی پر مرتکز رہ جائے۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس کا کیا ذکر کہ کیا دیکھا تھا اور کیا سنا تھا۔ آدمی اگر اپنی نوشتہ تقدیر کو خود پڑھ سکتا تو خدا ہوتا، اس کی خدائی کو نہ مانتا۔ وہ صرف لمحہ گزرا کی شناخت کر سکتا ہے، کسی کمپیوٹر سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آنے والا لمحہ اس کا دوست ہے یا دشمن، قاتل ہے یا مسیحا۔ بس میں تقدیر کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، کیونکہ میں آنے والے لمحے سے بچ کے نہیں نکل سکتا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ سخت دل آزردہ اور شرمندہ بیٹھا تھا۔ آہستہ سے اس نے ایک قطرہ اشک کو انگلی پر لے کر جھٹک دیا۔ محسن، میں نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ سب یوں ہونا تھا تو یوں ہی ہونا تھا، تو نے تو کچھ نہیں کیا جو روتا ہے۔ محسن زبردستی مسکرایا۔ میں کہاں رو رہا ہوں، مجھے تجھ پر اعتماد ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ تجھ میں ہر صدمہ جھیلنے کی قابل رشک صلاحیت ہے۔ میں نے سوچا تھا رات کو تو واپس آئے گا تو تجھے سب بتا دوں گا۔ سوری یار، میں نے رات بھر تجھے انتظار کے عذاب میں مبتلا رکھا۔ میں نے دل شکستگی کے درد کو دبا کے خوش دلی سے کہا، بہتر ہوتا اگر تو اس اعتماد کا اظہار دیر سے نہ کرتا۔ ہم نے تو ہمیشہ دکھ بانٹے ہیں، تو غم کے اس پہاڑ کو اکیلا کیوں اٹھائے پھرتا رہا؟ میرے ستارے گردش میں تھے اور مجھے پہلے سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ تقدیر میرے ساتھ آخری سنگین مذاق کیا کر سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ صدمہ اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ جینے والوں کے لیے سکھ کے پھول اور دکھ کے کانٹے چننا اپنے اختیار کی بات نہیں۔ چل اب بھول جا اس بات کو۔ یہ بتا وہ بدبخت کون ہے جس پر تجھے تھوپا جا رہا ہے؟ محسن مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم یار، ہوگی کسی ڈپٹی سیکرٹری کی یا امپورٹر ایکسپورٹر کی بیٹی، انہی کے حلقوں میں سے کوئی۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ ممی کی ترجیحات کیا ہوں گی، پہلے خاندان، پھر شکل و صورت، پھر تعلیم اور سلیقہ وغیرہ۔ اب میں کیا بنوں؟ انہیں خوش رکھنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ میں نے کہا، اس میں تھوڑی سی شرکت میں بھی چاہتا ہوں، اس طرح کہ ان کے دل میں فوزیہ کے معاملے میں میرے ساتھ ہونے والی کسی ذاتی کا احساس بھی نہ رہے، اور خود فوزیہ کے دل میں یہ خلش نہ رہے کہ وہ میرا ساتھ نہ نبھا سکی۔ میں تو ہوں میٹر آف فیکٹ قسم کا آدمی۔ لڑکیاں خصوصاً فوزیہ جیسی لڑکیاں خلش کو روک بھی بنا لیتی ہیں۔ کیا چاہتا ہے تو؟ محسن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ ڈرامہ، میں نے کہا۔ ابھی فوزیہ کو تیری ممی کے فیصلے کا علم نہیں ہے نا؟ کسی طرح اس کو بتا دے کہ میں رابعہ کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ اپنی ممی سے فون پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ دے، وہ خود فوزیہ کو بتا دیں گی۔ فوزیہ تجھ سے بات کرے گی یا مجھ سے، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ سوری، شریکی حیات کے بارے میں میرے تصورات بدل گئے ہیں اور میں گھریلو ٹائپ دیسی لڑکیوں سے الرجک ہو گیا ہوں جو امور خانہ داری کے سوا کچھ نہیں جانتی اور شوہر کو مجازی خدا اور خود کو اس کے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہیں۔ مائی فٹ۔ مجھے الٹرا ماڈرن قسم کی بیوی چاہیے،
20ਵੀं सदी का ताज़ा तरीन मॉडल, जिसके साथ मुझे कहीं शर्मिंदा न होना पड़े। तू कह सकता है कि राबिया किस कमाश की औरत है, वकील है, कार चलाती है, बस इतना काफ़ी होगा। ये पुराना मुजरब नुस्खा है जो हमेशा कारगर साबित हुआ है। मुर्दे इल्ज़ाम होगी मेरी ज़ात, मगर एक औरत की ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी, दूसरी की मौत। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं? हाँ, मोहसिन ने बेख्याली में दोहराया, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चल अब राबिया की खबर लेनी है, मैंने कहा। उसे माँ की फ़िक्र के साथ ये भी फ़िक्र थी कि मेरे वरासत के सर्टिफिकेट का मुकदमा आज फाइल ना हो सकेगा। अखबार देखना है कि सलामत शाह केस का क्या बना, मंजर साहब से पूछना है कि पोस्टमार्टम कराने के केस का क्या बना। लेकिन सबसे पहले आज मुझे मीर वजीर एंड कंपनी जाना है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो साथ ही फिर तू राबिया के साथ अस्पताल चले जाना, मैं वहीं आ जाऊँगा, और उसके बाद बाकी प्रोग्राम। साथ वाले कमरे से कांस्टेबल उठ के हमसे शर्फ मुलाकात हासिल करने आया और उसने 15 मिनट तक हमें अपने नाम, जाय सुकूनत, तादाद अज़दवाजो पैदावार, बहैसियत ड्राइवर SSP साहिब के पास अपनी अहमियत और अपनी नज़र में हमारी हैसियत के बारे में गैर ज़रूरी मालूमात फराहम की। ये कहा कि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है और मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। फिर ड्यूटी का उज़र पेश करके उसने हमें बख्शा और गुसल खाने में घुस गया, जहाँ से उसके हलक में से बरामद होने वाली अजीबो गरीब आवाज़ें 15 मिनट तक सुनाई देती रहीं। सफाई के इस पुरशोर अमल से फारिग होकर उसने कमरा मुकफ़ल किया और हाथ मिला के रुखसत हो गया। आधे घंटे बाद हम भी तैयार होकर निकले तो वो जीप के करीब टहल रहा था और सिगरेट को चिलम की तरह उंगलियों में फंसा के कश ले रहा था। उसी वक्त जामन रिजवी साहिब बरामद हुए और उन्होंने हमें बुला लिया। बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में हाथ मिलाने के बाद उन्होंने शिकायत की कि कल से अब तक हम मिलने क्यों नहीं आए। ये पूछा कि हमने खाने का क्या इंतज़ाम किया है और खफा हुए कि हमने बाहर खाने का फ़ैसला किया है।